الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ ان مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور آبادی کے وقت جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ان میں سے پہلی دعا کا ذکر اس مبارک آیت میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں اور میووں کے ذریعے سے روزی عطا فرمائیے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ ان میں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں خاص طور پر جو دعا مانگی وہ ان لوگوں کے لیے اپنی اولاد میں سے، اس شہر کے رہنے والے لوگوں میں سے کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، آپ انہیں پھلوں کے ذریعے سے، میووں کے ذریعے سے ان کو رزق عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس دعا کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے تو صرف ایمان والوں کے لیے دعا مانگی ہے، لیکن دنیا کا رزق تو کافروں پر بھی بند نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، جو کفر کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، فأمتعه قلیلا، میں ان کو بھی تھوڑا سا نفع دوں گا دنیا میں، ان کو بھی تھوڑا سا رزق دوں گا دنیا میں، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر انہیں آگ کے عذاب میں ڈال دوں گا، آگ کے عذاب میں ان کو باندھ کر زبردستی پہنچا دیا جائے گا۔ وبئس المصیر، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس مبارک آیت سے ہمیں یہ چیز صاف طور پر، واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ دنیا کا رزق کسی پر بند نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس چیز سے دھوکہ، قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز سے دھوکہ نہ کھائیں کہ دیکھیں جی کافر تو کتنے ترقی کر رہے ہیں، کتنے شہروں میں جناب بڑے خوشی سے، بڑے مزے سے چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں نفع دینا چاہتا ہوں، نفع دینا ہے، تھوڑا سا رزق ان کو دینا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔